مسٹر دلدار اوان صاحب، آپ مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ جی السلام علیکم. مسلمان تو نہیں ہیں آپ؟ جی میں آپ نا یہ ڈی پی ریموو کر دیں پھر بات کرتے ڈی پی آپ لگا کے ہیں میں لگا کے ہیں؟ ہیں. یہ مجھ سے ریموو نہیں نا ہوئی تو آپ کر دیں. میں کر ہی نہیں سکتا، یہ آپ کا آئیکن ہے، آپ خود ریموو کریں گے. باہر نکلیں، گو آؤٹ آف اسٹریم یارڈ، جوائن اسٹریم اگین. وہ جو سکرین آتی ہے جہاں پہ اپنا مائک اور کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے ایک ڈی پی کے اوپر ایک کونے ماؤس لے کے جائیں گے تو کونے پہ لکھا جائے گا ایڈٹ اوتار. وہاں پہ ایڈٹ اوتار کریں اور وہاں پہ اپنا اوتار کوئی چینج کر کے کچھ بھی لگا لیں، بندر لگا لیں، منکی لگا لیں، کچھ لگا لیں. So as long as you are bringing this avatar, I cannot do anything. چلیں چھوڑیں ایسی بات کر لیتے ہیں مجھے آپ سے بات مسلمان کرنی ہیں تھی. سر آپ؟ یس. اوکے، عطیہ سنا دیجئے میرے پیارے بھائی. التحیات للہ والصلوات الطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی میرے بھائی، آج کا آپ نے کنورسیشن دیکھی میری قرآن ورسز قرآن، یا آپ کوئی اپنا ٹاپک لے کے آئے ہیں؟ نہیں دیکھیے سر، ابھی ڈائریکٹ آیا ہوں میں. اوکے، کیا آپ میرے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے یا کوئی آپ اپنی تیاری کریں کسی ٹاپک پہ؟ نہیں میں نا ایکچوئل میں ایک دو بار آپ لوگوں کی پہلے ویڈیو دیکھی تھی آپ کی اور یہ ساحل کی. تو مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ لوگوں سے، بات کرنی تھی. آج کی کنورسیشن تو میں نے سنی نہیں ہے، میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گا پھر. تو گیو می دا ٹاپک آف ڈسکشن. بھائی میں نے پچھلے بندے کو بھی 10 دفعہ کہا تھا گیو می دا ٹاپک آف ڈسکشن. ہاں کس ٹاپک پہ بات ٹاپک، کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ٹاپک یہی ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل فار سوال ہے نا ایگزامپل ایک تو. نہیں ہے سر. سر دیکھیں نا، یہ دیکھیں فار ہاں ایگزامپل. سر آپ لوگ یار یار دیکھو، دیکھو. مجھے دیکھو ایک کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی. ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے تھرسٹی کرو. The thirsty crow was very thirsty. He went down and he saw a pitcher of water. The water was very اچھا deep. اسٹوری نہیں، ٹاپک لے لیں سر، اسٹوری کا ٹاپک لے لیں. ٹاپک کیا تھا؟ اسٹوری کا ٹاپک تھا ٹاپک thirsty crow. So چلیں. give me the topic of discussion. ہوپ 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 کس چیز کی ہوپ؟ ہوپ یہ ہے کہ ایک 60-70 سال کا بزرگ ایک وہ مذہب فالو کر رہا ہے، اسے ایک امید ہے جینے کا، ایک لالچ ہے، اسے ایک کسی نہ کسی چیز سے وہ جڑا ہوا ہے، اس کی فیلنگز جڑی ہوئی ہیں. آپ اس سے اگر وہ ساری چیز چھین لیتے ہیں تو کیا دے رہے ہیں اس کے بدلے میں؟ سر میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں، میں آپ کو بہت ساری چیزیں دے سکتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ؟ ہوں نہیں ہوپ نہیں کس چیز کو دے رہے آپ ہیں؟ کا ایک سیکنڈ بات سنیں. آپ اب اگر آپ کی ہوپ ایک غلط چیز کے اوپر ہے کہ وہ ہوں مرے گا بابا اور مر ہوں کے اسے 72 ہورے ملیں گی یا 74 ہوں ہورے ملیں گی یا 1000 ہورے ملیں گی اور وہ صبح ہوں سے لے کے شام تک ان کو رنڈی کھانے کی طرح چے کرتا رہے گا. سو وٹ از دس کائنڈ آف اے ہوپ؟ دس از اے بلشٹ ہوپ. لیکن اس کا مطلب ہے کہ جب وہ واپس وہ واقعی مرے گا اور اوپر جائے گا تو اس کی ہوپ کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. وہاں پہ جو رب بیٹھا ہوگا وہ ہورے تو نہیں دے گا، کیونکہ رب رنڈی کھانا تو نہیں چلا رہا نا. گاڈ رنڈی کھانا تو نہیں چلا رہا کہ اسے لڑکیاں دے دے گا اور وہ رنڈی کھانے میں جائے گا. This is how stupid it is. اللہ آف دا قرآن آپ کو جو ہوپ دے رہا ہے وہ رنڈی کھانے کی ہوپ دے رہا ہے. اور ہے کیا؟ آپ جرمنی میں اس وقت چلے جاؤ، 750 یورو میں آپ ایک نائٹ کے لیے اللہ کی جنت میں جا سکتے ہو. وہاں پہ بچیاں ہیں، ایک نائٹ کے لیے جاؤ گے، شرابیں پیو گے، کبابیں کھاؤ گے، بچیاں پاڑو گے فور ون نائٹ 750 یورو. اگر آپ ملینئر ہو، بلینئر ہو اس دنیا میں، تو آپ ڈیلی رات کو اس رنڈی کھانے میں جاؤ، سو بھی اسی رنڈی کھانے میں. آپ کا پیسہ ہی اتنا ہے آپ وہاں سے باہر ہی نہیں نکلو گے. روز نئی سے نئی بچیاں بھی لو، ملٹیپل بچیاں لو. یو ہیو جنت. اللہ نے جو جنت بتائی ہے وہ جرمنی میں بنی پڑی ہے اس وقت. تو بھائی یہ ہوپ فور ا رنڈی کھانا کیا ہوپ ہے؟ یہ ہوپ رکھنی ہے تو کسی اچھی چیز میں رکھو. اسلام میں رنڈی کھانے کی ہوپ. اچھا ایک میری بات سنیں. لائک یہ جتنے بھی کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمز میں بھی اور یہ جو باقی مذہبوں میں بھی، کہ یہ فیک قسم کا تعویذ دھاگے اور اس طرح کا دم پھکا کرتے ہیں. حرامی ہے سر. اب آگے اچھا ہاں ہوتے ہیں نا، کسی بھی مذہب کے لیکن ہوں، چے کسی ہیں بھی وہ. مذہب کے آگے ہوں چلیں. تو یہ مطلب پیسہ لوٹنے کا ایک طریقہ کار ہے ہر بالکل ہے، مذہب والے ان کو. بالکل ہے. ہاں اب کچھ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں یار تو اپنی وہ ہاں، تو اس کو کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ. آپ کے پاس اس وقت دنیا میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو کہ پلیسیبو میڈیسن دیتے ہیں. پلیسیبو میڈیسن یہ ہوتی ہے کہ اصل میں وہ شوگر ہوتی ہے اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ میڈیسن دکھنے میں وہی لگتی ہے جو بندہ کھا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ. تو چونکہ اس کا مینٹلی اسے پتہ لگ جاتا ہے کھانے سے، حالانکہ کھا نہیں رہا، وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا، وہ چینی کی پکی ہے ایک طرح کی، وہ چھوٹی سی گولی چینی کی پکی ہے ایک طرح کی، یا کڑوی شروی کی پکی ہے، وہ لے لیتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے.
कैसे सही हो जाता है? डॉक्टर को पता है कि इसको हमने कोई दवाई नहीं देनी, ये कि ज़हनी तौर पे बीमार है, इसे फील हो रहा है ज़हनी तौर पे कि बीमार है, इनफैक्ट ये बीमार नहीं है, और वो बीमारी उसकी सही भी हो जाती है, उसके सर का दर्द चला जाता है, उसको जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो भी सही हो जाती है, उसके जो दिल गुर्दे हैं वो भी सही हो जाते हैं, और वो खा क्या रहा है? प्लेसिबो मेडिसिन खा रहा है। सो देयर आर प्लेसिबो मेडिसिन जो कि एलोपैथी में से बनी हुई हैं और ढेर सारी हैं, एंड आई नो दैट फॉर अ फैक्ट बिकॉज मेरी इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च है जिसकी इंतहा कोई नहीं, और वो प्लेसिबो के नाम से नहीं होती, नाम नहीं उसमें लिखा होता प्लेसिबो है, एडम उसको एडम सब साहब कुछ वही मेरी लिखा बात, होगा, लेकिन वो बनी एडम ऐसी साहब होती है उसको नहीं करके, जिसी तरह जिस तवीज डंडे वाले के पास आप जाते हैं, इट गिव्स आप यू अ प्लेसिबो इफेक्ट, अरे प्लेसिबो इफेक्ट, अगले कि बंदे को भी वो तो बोलने जो का तवीज डंडे वाला जब तवीज गंडा देता है तो उस बंदे के लिए वो प्लेसिबो इफेक्ट है, जस्ट लाइक आपने एक मेरा बंदा सवाल कैंसर की पूरा मेडिसिन सुना नहीं नहीं ना खाता। सर, आपने मेरा पूरा अबे सवाल ही नहीं सुना खोते, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लेना, फिर अपनी बात रख ली। यार। बोल अजीब अब, बात, आपको यार तमीज ही नहीं है, मैं तरीके से बात कर रहा था आपके साथ, निकाल दें यार मुझे क्योंकि आप। मैं स्टेटमेंट पूरी कर रहा हूँ और आप मुझे रोक रहे हैं बीच में। आप मेरा सवाल पूरा समझा नहीं है, आपने बीच में से मेडिकल घुसा दिया, वो मुझे नहीं पता, मैं जाहिल आदमी हूँ इधर, ठीक है। आप लोग बिल्कुल, तरीके से बात किया करो यार, आपसे पढ़े लिखे तरीके से बात करने आया था, कुछ दो चार मेरे सवाल थे, लेकिन आप लोगों को तुम तरीका नहीं है तुम बात करने पढ़े का। लिखे तरीके से बात नहीं करे। पढ़े लिखे लोगों का तरीका ये होता है कि जब आपने सवाल रखा है, अगला बंदा जवाब आप देना शुरू 20 किया तो मिनट उसका खुद सेंटेंस आप पूरा 20 करने दे। मिनट खुद बोलते रहते हो, 2 मिनट अगले को बोलने देते हो, कोई तरीका होता है ना क्योंकि यार, तुम आप तरीके से सवाल बात कर रहे हो, डिबेट नहीं कर रहे हो, तुम डिबेट करने आए हो। तो सवाल मेरा पूरा हुआ था, आपने बीच में आधा सवाल कट लिया, मैंने पूरा कंप्लीट आगे लेके जाना था कि इसको मजहब के साथ कन्वर्ट करना था, कि वो जो चीज़ मजहब दे रहे हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सारे, वो किधर दे रही है, मतलब कि ये जो आपका क्या बोलते हैं एथियस्ट सिस्टम, ठीक है, एक उम्मीद है, एक होप है लोगों को, जुड़े तो जुड़े मैंने हुए लोग कब किसी कहा ना किसी एथियस्ट चीज बनो? के एक साथ। सेकंड, एक सेकंड। मोहम्मद अहमद, तुम्हें अंब का पता नहीं है, मैंने कब कहा एथियस्ट बनो? आप कौन हो फिर? मैंने कहा एथियस्ट बनो? ऑलमोस्ट आप लोगों को मजाहिब से दूर अरे कर रहे हो ना, मजा, एक सेकंड, किसने कहा मैं मजाहिब से दूर कर रहा हूँ? तो फिर आप किसने लोगों की कहा? डिबेट क्या है आप लोगों की? you are literally a time waster. You don't even know who I am. You don't even know what I say. और तू कह रहा है यार मैं मैं एथियस्ट इतना बना रहा हूँ जानता सबको। हूँ कि तुम लोग मजहब के खिलाफ बात करते हो, मजहब के खिलाफ बात करते हो, मुझे किसने इतना कहा पता है, है? ठीक किसने तो कहा? फिर क्या? नहीं, हाँ, मैं कोई इस्लाम की इंट्रोडक्शन दे हकीकत दो अपना। दिखाता हूँ, मैं मजहब के खिलाफ बात नहीं करता, मैं तो इस्लाम की हकीकत दिखाता हूँ। विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। चले ठीक है, आप मतलब कि तो ये भी तो वही बात ही हुई ना। अच्छा फिर आप मुझे कैसे ये बात बताएं हुई? कि इसका इस्लाम एक के बाद सेकंड रुक जाओ, अल्टरनेटिव। पहले रुक जाओ, पहले रुक जाओ, हम्म पहले अपनी स्टेटमेंट करेक्ट करो। मुझे हम्म। दिखाओ मैं कब तमाम मजाहिब के खिलाफ बोला हूँ, दिखाओ मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे मैंने इस्लाम के खिलाफ ओके, बोलते सुना है सो आपको। मैं कभी भी किस तमाम हम्म मजाहिब के खिलाफ नहीं बोला, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। हम्म। मैंने कब इस्लाम के खिलाफ बोला हूं? इस्लाम के खिलाफ भी नहीं बोलते। नहीं, मैं तो इस्लाम की हकीकत दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसके खिलाफ हम्म नहीं बोलता, मैं कुरान, हदीस, सुन्ना, तफसीर, उस सारी चीजों को स्क्रीन पे दिखा के बताता हूं कि तुम्हारे मौलवी तुम्हें चुप करें, ये असल में लिखा हुआ है। सो आई शो द रियलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ इस्लाम। खिलाफ कब बोलता हूं मैं? अच्छा, आपके नजदीक सबसे बेस्ट मजहब कौन सा है फिर, जो बिल्कुल सही है? मेरे नजदीक जो मजहब सही है, कोई भी मजहब होता ही नहीं है। मजहब मजहब, इंसानों ने बनाया हुआ है। ये चीज मजहब यही चीज मैं इंसानों ने आपसे बनाया पूछ रहा था कि अगर इंसानों ने भी है। बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि सुनो ना, इंसान, लेकिन सुन लो, इंसानों की सुन बनाई हुई लो। चीज अगर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है किसी की जिंदगी में, नहीं उम्मीद, पॉजिटिव इम्पैक्ट, होप, नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव किस इम्पैक्ट है। तरीके? अब सुनोगे, मेरे मुताबिक मजहब नाम की चीज सिर्फ सिर्फ इस्लाम है। हम्म और किसी बुक में किसी खुदा ने ये नहीं कहा मैंने मजहब बनाया तुम्हारे लिए। तुम हम्म यहूदियों को खोल लो, उनकी किताब में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे लिए मजहब बनाया। तुम हम्म क्रिश्चियंस की किताब को खोल लो, उनमें उनके खुदा ने कभी नहीं कहा तुम्हारे लिए कोई मजहब बनाया। तुम हिंदुओं की किताब को खोल लो, उनकी किताब में कहीं नहीं लिखा तुम्हारे लिए मजहब बनाया। तुम जैनों की किताब को खोल लो, उनकी किताब में कभी खुदा ने नहीं कहा तुम्हारे लिए मजहब बनाया। हम्म। मजहब बनाया तुम्हारे लिए है, ये सिर्फ अल्लाह ने कहा अपनी किताब में। सो मजहब बजाते खुद एक चीज है, वो होप नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रही हो पॉजिटिव इंपैक्ट। क्या मुसलमान छोटी बच्चियों के साथ शादी करता है कि नहीं करता? आप पेडोफाइलिया करता है कि नहीं? एक चीज को आप लेकर बैठ गए हो ना, ओके, लेकिन पेडोफिलिया को साइड पे रख देते हैं। क्या इस्लाम औरत के हम्म। ऊपर हाथ उठाने को इजाजत देता है कि नहीं देता? कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 34। ये जहालत में आती हैं ये चीजें, जो जाहिल जहालत में होंगे नहीं वो ऐसी आती, हरकत करते हैं। कुरान जहालत दे रहा है। एक पढ़ा लिखा मुसलमान ऐसी हरकत कहाँ करता है? मैंने तो नहीं देखा। क्यों ऐसे वो नहीं करता तो इस्लाम पे चलता नहीं है। इस्लाम तो कहता है ना करो, कुरान जहालियत देता है। कुरान सूरह निसा आयत नंबर 34, कुरान जहालियत दे रहा है।
یار آپ اس قرآن میں سے پوزیٹیو چیزیں نکال کر دو نا لوگوں کو. میں پوزیٹیو چیزیں ہوں گی تو نکالوں گا نا. مجھے کوئی سی صورت دے دو اس میں پوزیٹیو چیز نظر نہیں آئے گی تمہیں. آؤ دو, چیلنج ہے. گیو می ون صورت آف دا قرآن جس میں پوزیٹیو چیز نظر آ جائے. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے, ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سکھانے کی بات نہیں کرو برا میں کام سے کرو بھائی. گے. ہیلو, ہائپر ایکٹیو نہیں ہونا, ہو چکی آپ جتنا ہونا تھا, جتنا آپ نے میرے کو مدعے ڈالنے تھے. اب آپ مجھے قرآن کی ایک صورت دو, دیکھتے ہیں اس میں پوزیٹیو چیز کیا ہے. میری بات سنو, میں ایک پریکٹس اتنا زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں بھائی آپ جو مرضی ہو, اب نہیں, آپ نے میرے پر مدعے کھولے, مجھے جاہل کہا, سارا کچھ کہا, میں چپ کر کے پی گیا. اب آپ کا مدعا ہے قرآن میں سے جو پوزیٹیو چیز ہے وہ دکھاؤ. ڈن, مجھے صورت دو کوئی, آؤ دیکھتے ہیں اس میں پوزیٹیو چیز کیا ہے. ہاں جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر میں کوئی برا کام کر رہا ہوں, اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو مجھے یہ irrelevant بچپن. صورت دو. فار ایگزامپل نہیں مجھے چاہیے, صورت, قرآن کی صورت دو, بتاؤ یہ والی ایڈم, یہ صورت کھولو پڑھو. مجھے زبانی یاد نہیں ہے, میں نے صرف ناظرہ تمہیں پڑھا یاد ہوا ہے. نہیں, میں اسکرین پہ لا کے پڑھوں گا, تمہیں تو نہیں کہہ رہا نا, تم مجھے صورت دو. ہاں, میری بات سنو, پوائنٹ سمجھو میرا. قرآن کا مجھے نہیں, زبانی اب پوائنٹ نہیں تک میں نہیں سمجھنے والا اب یاد. یہاں پہ بھائی. اب آپ وکٹم کارڈ نہیں کھیل سکتے. آپ نے کہا قرآن میں جو پوزیٹیو چیزیں وہ دکھاؤ, میں کہتا ہوں ڈن, مجھے بتاؤ کون سی صورت کھولنی ہے, آؤ میں اس کو کھول کے تمہارے سامنے دیکھتا ہوں پوزیٹیو چیزیں کیا ہیں. اچھا, یہ صورت دو نمبر تمہیں یاد ہوں گے, میں بتا دیتا ہوں, تم اس نمبر والی بھائی نکال لینا. جان. صورت کا نام دو, میں پڑھتا ہوں صورت. ارے مجھے ترجمے کے ساتھ تھوڑی نہ پڑھا ہے میں نے, مجھے میں کیا پتا پڑھوں کہ گا اس میں نا, کیا لکھا ہوا ایک سیکنڈ. لو جی ہے. دوستو, اب چپ کر جانا, تم سے بات نہیں کر رہا, اپنے لائیو ویور سے بات کر رہا ہوں. دوستو, اس بندے نے آج تک, اس کے منہ کے الفاظ ابھی اس نے کہا, میں نے کون سا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا. اس بندے نے خود قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا, اور یہ مجھے آگے کہہ رہا ہے قرآن میں پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں وہ دکھاؤ. دس از ہاؤ اسٹیوپڈ ہز آرگیومنٹ از. میں اسے پچھلے بتایا گیا 5 نا منٹ سے ہمیں, کہہ رہا ہوں, پڑھایا گیا. میں اس کو پچھلے 5 منٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے سورت کا نام دو. قرآن میں 114 سورتیں ہیں, ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ کافرون تک, مجھے ایک سورت کا نام دے دے تاکہ میں اس سورت کو کھولوں, ترجمہ پڑھوں, اور دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر پوزیٹیو چیزیں کیا ہیں. اور یہ بندہ مجھے سورت کا نام نہیں دے رہا, اور کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک قرآن پڑھا نہیں, تم تو پوزیٹیو چیزیں بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی کسی بھی سورت کو پکڑ لو, پوزیٹیو چیز کوئی نہیں ہے اس میں. اچھا, یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ مطلب کہ کوئی برا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو اس ڈر سے انسان غلط کام نہیں کرتا. اچھا لکھا بھائی, ہمیں پڑھایا تو ایسے گیا بھائی. اوکے, کیا آپ بہترین کوئی ہو بھی گیا. برا برا کام کام کرو کسے گے, کہتے ہیں, آپ کوئی بھی برا برا کام کام کسے کرو گے, کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. برا کام کسے کہتے ہیں. یار برا کام سے مراد یہی ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ 2 نمبری کرو گے, دھوکا کرو کس گے, نے کہا کہ لائک کسی کے ساتھ نون مسلم کے ساتھ 2 نمبری کرنا حرام ہے, کہاں لکھا ہے. 2 نمبری کسی کے ساتھ دھوکا دینا, 2 نمبری کرنا, یہ ساری اوکے, برائیاں کہاں آ لکھا جاتی ہے ہیں. تو کہ نون مسلم مسلم نام, کافروں کے ساتھ دھوکا دینا حرام ہے, کہاں لکھا ہے. تو ایسا بھی تو نہیں لکھا ہوا کہ کافروں کو دھوکا دو. ایک سیکنڈ. کسی چیز کا نہ لکھا ہونا یہ میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے جو تم کلیم کر رہے ہو. تم نے کلیم کیا ہے, میں نے کہا ہے مجھے کلیم یہ دکھاؤ کہ لکھا ہو کہ اگر تم نے کسی نون مسلم کے ساتھ 2 نمبری کیا, دھوکا دیا ہے, تمہیں اللہ سزا دے گا. یہ کلیم کو پورا کر کے دکھاؤ, کیونکہ اللہ تو قرآن میں خود دھوکے دیتے ہیں نون مسلموں کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور انہوں نے مکاری کی اور ہم نے مکاری کی, اور ہم سب سے بڑے مکار ہیں. اللہ اپنے آپ کو مکار کہہ رہا ہے. چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 54, وَمَكَرُوا پتہ نہیں وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے اتنی بڑی مکاری کی تمام نون مسلموں کے ساتھ, تو بھائی پھر اللہ اتنا بڑا مکار ہے تو اس کے ماننے والے بھی مکار ہیں. کیا آپ مسئلہ اس لوگوں چیز کے میں. آپ لوگوں کے ترجمے نا یہ ہم نے کبھی سنے نہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے ہمیں جو پڑھایا میرے گیا, ترجمے نہ سنے, آپ اپنے ترجمے پڑھ لیں, کیا مسئلہ ہے اس میں. مکاری کا ہمیں مطلب نہیں بچپن پتا آپ کو. ایک مسلم بچے کو یا ایک بھی ایک سیکنڈ بچے بھائی, کو مسلم ہو یا نہ ہو, یہ دیکھیں چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 54, یہ لے پڑھیں. مسلم بچے کو کیا لکھا ہوا ہے, پڑھیں کیا لکھا ہے عربی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آپ پاکستان سے ہیں, اردو بولتے ہیں, مکار اور مکر کسے کہتے ہیں. مکار یہ اردو میں جو لفظ مکر آیا ہے یہ عربی سے ہی تو آیا, اور کہاں سے آیا, بابا جی کے ٹھلو سے تو نہیں آیا. اردو میں یہ لفظ عربی سے آیا. اردو از اے مکسچر آف لینگویجز, جس میں ہندی, پرشین اور عربک ہے. اب یہ مکار لفظ اردو میں عربی سے آیا, کیا مطلب ہے مکاری کا. اب میری بات سنو نا, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ علماء کو پتہ ہوتی ہیں. ایک نارمل کامن مسلم کے ساتھ آپ بحث علماء لگا گئے کے بیٹھ باہر میں, جاتے یہ ہیں لو تو علماء پڑھ لو, یہ دیکھو علماء یہ دیکھو. اور مکر کیا ان کافروں نے, اور مکر کیا اللہ نے, اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے, اللہ پر. اچھا میں بتاتا ہوں, اور انہوں یہ نے اس چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی, اور اللہ تعالیٰ بہترین چالیں چلنے والا ہے. چال باز اللہ ہے, اللہ خود کہتا ہے میں سب سے بہترین چال باز ہوں. اس ٹائم جنگیں ہو رہی تھیں, اس ٹائم کی صورتحال لکھی ہوئی ہے یہ ساری. ہلو کس نے کہا ہے جنگوں کی صورتحال ہے, کس نے کہا ہے.
کس نے نارمل کہا یہ ڈوز کی جنگوں ہے. کی سزا دی اللہ نے؟ آلموسٹ تو چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ اس دور کی لکھی ہوئی ہیں نا. تو پھر قرآن اس دور کے لیے تھا، آج کے دور کے لیے ہے ہی نہیں، پھاڑ کے پھینک دو. تو آپ پوزیٹیو جو چیزیں ہیں اس کو اچھا میں یہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے ایک سورت دو، پڑھتا ہوں، نکالتا ہوں پوزیٹیو چیزیں. یار آپ نا گھوم پھر کے اس سائڈ پر آ گئے ہو. میں آپ کے ساتھ جس بات پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ایک جو انسان، جیسے میں نے آپ کو اپنا ٹاپک دیا تھا میں کہ نے ایک ٹاپک لے انسان. لیا، سن لیا، میں نے کہا کہ ہوپ ان a stupid thing is a stupid hope. Hope should be in a اچھا better جب thing. ایک انسان کو جب پتہ لگے گا کہ وہ مرا ختم، ایٹ لیسٹ سب کچھ ختم، میں نے تو کب وہ کہا کہ وہ مرا ختم؟ میں تو کہتا ہوں کرسچن بن جاؤ، وہاں پہ آپ کو اینڈ میں سیکس سورے نہیں ملیں گی، وہاں پہ آپ ایک اچھے طریقے سے رہیں گے، اسپرچولی رہیں گے، وہاں پہ آپ کو نہ سیکس کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو اس قسم کی گندی چیزوں کی ضرورت ہوگی. گندی چیزوں کی لائک ضرورت، سیکس از پلیجر، سیکس میں اس لیے ہے کہ آپ بچے بھی پیدا کریں اور تھوڑا سا پلیجر لے لیں، ورنہ جانوروں میں سیکس نیڈ کی طور پہ ہے، نیڈ ٹو ریپروڈیوس، دیٹس دا نیڈ. ادروائز آپ کو سیکس کی ضرورت نہیں ہے. جب جنت میں ریپروڈیوس نہیں کرنا آپ نے تو سیکس کی ضرورت کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، مرد کو آپ دے رہے ہیں ڈھیر ساری عورتیں، اور عورت میں سے آپ یہ کوڈ ہی نکال رہے ہیں کہ اس کو ڈھیر سارے مردوں کی ضرورت نہ پڑے. یہ کیا بکواس ہے؟ اللہ نے ایک کو بانچ کر دینا ہے اور دوسرے کو ڈھیر سارا سیکس دے دینا ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ تو ایکویلیبریم ہی نہیں ہے. کس قسم کا خدا ہے کہ مردوں کو ہر چیز زیادہ، عورتوں کے کوئی چیز نہیں؟ آپ کو نا کیا نام ہے، ایڈم سیکر، آپ کو اگر اس طریقے کی بات کرنی ہے نا کہ اسلام کو ہی ٹوٹل آپ نے کرنا ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے، تو آپ کو کسی اسلام کے علماء سے بات کرنی چاہیے. ایک نارمل جی ابھی مسلم کی جو ہے، کہ آج ہی کی لائیو سٹریم کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں، مفتی محمد مزمل صاحب سے 1.5 گھنٹے بات کی ہے، اور انہوں نے ہر ٹاپک کے اینڈ میں کہا ہے کہ جناب یہاں پہ ریڈ لائن آ گئی، اس سے آگے بندہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے انہیں بتایا ہے کہ جناب میں بھی اسلام سے اسی وجہ سے باہر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ مزید ان سے بات کی ہے. آج ہی کی ویڈیو کو یوٹیوب پہ جا کے ریوائنڈ کر کے دیکھ لے، مفتی محمد مزمل صاحب آئے تھے، ان سے بات کی. مفتی بھائی آپ کے بڑے بڑے مفتیوں کے پاس جواب نہیں ہے میرے باتوں کے، جو قرآن و حدیث میں سے دکھاؤں گا. آپ کی کس کھیت کی مونلی ہے؟ آپ مجھے یہ مت بتائیں، میں اسلام کی اصل بات بتاتا ہوں، میں جلیبی نہیں مارتا. بس آپ کے مفتیان اور اسکالر جلیبی مارتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں اس سے آگے سوال نہ کرو. جب میرے یار پاس آتے ہیں وہ جلیبی مارتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کیوں نہ سوال کروں بھائی؟ سوال ہمیں ہے تو اس کا جسٹ جواب ہونا چاہیے. ایک نارمل بچہ جو پڑھ کے پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ہمیں ان میں کاؤنٹر کریں. اور میں بتاتا ہوں کہ ہمیں آج تک جو چیزیں بتائی گئی ہیں پوزیٹیو اچھی تو باتیں، جھوٹ برا بولا گیا کام نا نہ آپ کرو. کو، آپ کو جھوٹ بولا گیا. برا کام کیا ہے؟ برا کام وہ ہے جس کو اللہ نے برا کہہ دیا وہ برا ہے، جس کو اللہ نے اچھا کہہ دیا وہ اچھا ہے. کریکٹ کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے. اوکے، اس کا مطلب ہے سلیو بنا کے سیکس کرنا صحیح ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، تو صحیح ہے. کہاں پر ہے آج کی ایسے؟ دنیا مجھے میں دکھاؤ نہیں نا، ہو رہا. مجھے دکھاؤ صبر کدھر ہے، کرنا، کدھر ہے سلیوز، کدھر ہے سلیوز. بتا دیتا ہوں، صبر کر، ابھی رونا کم کر، نہیں نہیں، رونا کم کر. ادھر ایک منٹ وہ پچھلے زمانے میں مت جانا، میں ابھی کی بات کر رہا ہاں ہوں. ادھر رونا پورے کم ہمارے کر، ملک میں میں دکھاؤ بتا کہاں رہا ہوں. ارے چھڑی تھلے سال ہے. آج کی دنیا میں نیٹو نے اس چیز کو ختم کرایا اور آخری سلیوری سعودی عربیہ نے ختم کی 1970s میں. گوگل پہ سرچ کر لو. سلیوری واز ابالشڈ ان سعودی عربیہ 1970s. سعودی عربیہ سب سے آخری کنٹری تھی جس نے سلیوری کو ابالش کیا. تو لہذا سلیوری کو ابالش ہوئے بھی 50 سال ہوئے بمشکل. نمبر 1. نمبر 2، آپ سلیوری ابالش اللہ نے نہیں کرائی، سلیوری ابالش مسلمانوں نے نہیں کرائی، وہ نیٹو نے کرائی ہے، وہ UN نے کرائی ہے. کہ اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے اور انٹرنیشنلی رہنا ہے تو آپ کو اسلام کی دکیا نوسیت اور اولڈ سٹوپیڈیٹی کو نہیں فالو کرنا. تو لہٰذا UN اور نیٹو اللہ سے اونچی ہے سلیوری ختم کرانے میں. نمبر 1. نمبر 2، افغانستان میں اس وقت بھی سلیوری چل رہی ہے. کیوں؟ وہ نیٹو اور UN کا پارٹ نہیں ہے اور بننا بھی نہیں چاہتا، اور وہاں پہ شریعہ نافذ ہے، وہاں پہ سلیوری آج بھی چل رہی ہے ویسے ہی جیسے چل رہی تھی محمد کے زمانے میں. سو ڈونٹ ٹیل می کہ تمہارے پاکستان یا انڈیا میں نہیں چل رہی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان اور انڈیا. میں بات کروں جنیرک. نمبر 2، جب میں نے پہلی بات کی پیڈوفیلیا، اس میں تم نے کہا اس پہ بات ہی نہ کرو، تو بھائی پھر دوبارہ آ جاتے ہیں پیڈوفیلیا پہ. اس قرآن اور حدیث کہتی ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی کر لو. 80 سال کا بابا بھی کر سکتا ہے چھوٹی بچی کے ساتھ شادی. دس از کالڈ پیڈوفیلیا، جس کو انٹرنیشنل ورلڈ میں ڈیناؤنس کیا گیا ہے. نمبر 3، صبر کر، انہیریٹنس پہ آتے ہیں. آپ کی جو عورتیں ہیں ان کی انہیریٹنس ہاف ہے آف دا مین. اگر آپ کے بندے، اگر بھائی ہے اس کو 100 روپیہ ملے گا انہیریٹنس میں سے اور بہن کو 50 روپیہ ملے گا. یہ سٹیوپیڈیٹی نہیں ہے، ایک انجسٹس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں. عورتوں نے گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا جب تک وہ تمپو نہ پہن لے ٹاپ سے لے کے باٹم تک.
وہ تو عورت ہے, پورا کا پورا جسم ہی عورا ہے, اس کا پورا کا پورا جسم ہی ننگا ہے, پوری باڈی ہی نیکڈنس ہے, اسے ٹاپ سے لے کے باٹم تک کور کرنا ہے. تو بھائی مرد جو ہے وہ نافے سے لے کے گوڈے تک کور کر کے جا رہا ہے, عورت کو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک کو کور کرنا ہے. کیوں بھائی, کیوں؟ مرد اب کی میں بولوں, دھڑک کھڑی ہوتی ہے, مرد دھڑکی ہے, اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اب میں بولوں, یہ جو بولو. آپ نے کہا نا کہ عورت کا حصہ ہاف ہے, مجھے بتاؤ کہ فار ایگزامپل 2 بہنیں ہیں 2 بھائی ہیں, اگر عورت کا حصہ ہاف ہے نا تو اس کو آگے جا کے ہسبینڈ والا حصہ بھی تو ملنا ہے نا, تو پھر کل کیا ٹوٹل ملاؤ ہسبینڈ تو پھر کے پاس حصہ برابر نہ کوئی نہیں ہوگا. ہے؟ ہسبینڈ مر گیا تو, اور نہیں برابر نہیں ہو گیا, ہسبینڈ کا بھی 8واں ملنا ہے, نمبر 1. نمبر دوسری بات, ہسبینڈ اگر غریب ہے تو, اور نمبر تیسری بات, ہسبینڈ مرے گا تو مرے گا نا. باپ اور ہسبینڈ میں فرق ہوتا ہے, باپ نے مرنا ہی مرنا ہے جلدی. ایک کیوں؟ منٹ, وہ اس کیونکہ پہ پورا باپ نے بچے پیدا کیے, صبر کر بے, باپ نے بچے پیدا کیے ہیں. ہسبینڈ پہلے کب مرتا لوگوں کا, نمبر 1. نمبر 2, جب تک اس کا ہسبینڈ مرے گا, لیٹ سے امیر بھی ہے, تب تک تو ویسی بڈھی ہو چکی ہے. اور نمبر تیسری بات, عورتیں تو دعائیں مانگتی ہے, ہم پہلے مر جائیں مرد بعد میں مرے. تو کیا بچے والی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ عورت کا حصہ, مرد کا حصہ بھی تو ملنا ہے, ہسبینڈ میں سے ویسے بھی 8واں ملنا ہے, نمبر 1. تو وہ کس طرح, اکویلٹی ہے ہی نہیں, کہاں پہ اکویلٹی؟ اچھا اچھا, اس میں ایک یہ چیز اور بھی تو کہی گئی ہے نا کہ جو مرد ہے اس کی ہی ساری رسپانسبلٹی ہے گھر کے, مطلب تو سردر تو زیادہ مرد کی ہے نا, یہ بتاؤ پھر. کیا مطلب سردرد مرد کی ہے؟ تم لوگوں کو آج تک یہ غیرت ہی نہیں آئی سمجھنے میں کہ عورت صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہے, 24 گھنٹے کام کرتی ہے, جو بچے پالتی ہے. تم کہتے ہو رسپانسبلٹی مرد کی ہے. مرد تو 8 گھنٹے کام کر کے 9 گھنٹے کام کر کے گوڈے پہ گوڈا رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. عورت نے صبح سے لے کے شام تک چولہے آگے, راتی للے آگے, تے وچ بچے آگے, اس کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ اچھا صبح یار, سے ایک لے تو کے تمہاری شام نا, تک صرف یہی کام کرتی ہے, اس ایک کی تو نا جاب تم ایڈم لوگوں سیکر سے تمہاری زیادہ ہے. زبان بہت خراب ہے. میری میری بات سنو, زبان خراب میں نہیں ہے, اپنے میں وہ, حقیقتیں بتا رہا ہوں اس وقت. تمہیں نا ویسے بھی نا کسی جینٹل مین آدمی لگتے نہیں ہو تم مجھے, ساحل پھر بھی کچھ اچھا تم لگتا مجھے ہے. نہیں لگتے, مجھے نہیں لگتا کہ تم سمجھنے کے لیے آئے ہو, اس لیے تمہیں چپیڑے کرا رہا ہوں اب اس سمجھنے وقت. کے لیے نہیں آیا, بات پتہ کیا ہے کہ ایک نارمل کامن مسلم کے ساتھ آپ پنگا لگا کے بیٹھ جاتے ہو جس کو اتنا ہائی لیول کا نالج نہیں ہوتا, تمہیں آپ کو کہا کس معلومات نے ہے آؤ آج کل میرے کی. ساتھ لائف اسٹریم میں؟ تم ٹھیک ہے, خود آئے ہو کہ میں کھینچ کے لے کے آیا ہوں؟ میں آپ سے بات کرنے کے لیے صرف جو پوائنٹ لے کے آیا تھا اس کو تو ویسے ہی آپ نے گھما دیا نا, لیکن میری پوائنٹ میں بات نے سنو. گھمایا نہیں, بتایا ہے. تمہیں سمجھ آ گئی ہے, گھمایا نہیں ہے, بتایا ہے اور ایکسپلین کیا ہے. ڈونٹ ٹیل می پوائنٹ گھمایا میں نے. تم اس میں اسلام کو کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے تم سے جنرل کیونکہ بات کی تھی اسلام کہ ہے ہی ایک, 6 مذہب. تم میری بات سنو, تمہیں میں ایک جنرل بات کر رہا تھا کہ یار ایک آدمی, ایک میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو میں 60 نے سال کہا ہے کا, نا کرسچن بن جائے, ہندو بن جائے. تو یار جس بندے کو جس کے ساتھ اس کی فیلنگ جڑی ہوئی ہے بچپن سے, اس کو اسی سے تو پلیجر ملتا فیلنگ ہے. جڑی آپ ہوئی اس کی, ہے, اگر تمہاری فیلنگ ایک کتی کے ساتھ جڑ جائے اور کتی جو ہے اس کو وہ ہو جائے, جو کتوں کو بیماری ہوتی ہے, یار بچوں لوگ بتاؤ یار کتی کو کون سی بیماری ہوتی ہے؟ اچھا یار ایک منٹ, رشا ایک کی. منٹ سن, اسے اگر سنو رشا سنو, کی بیماری ہو, ریبیز کی, اگر کتی کو ریبیز کی بیماری ہو تو کیا تم اسے قتل نہیں کرو گے؟ کوئی نا بڑی ہی بیڈ زبان ہے تمہاری. اب میری ارے بات بیڈ سنو, زبان کو چھوڑ, اگر کتی کو ریبیز کی بیماری ہو تو اس کو چھوڑو گے کہ نہیں, قتل کرو گے کہ نہیں؟ اب تم جو کیا بات کر ہے رہے تھے نا, اب بھائی؟ میری بات سن. آنسر مائی سمپل کوشچن. آپ نے ایک کتی اڈاپٹ کی, اسے پال تم رہے نا ہیں, بڑا کیا اگلے ہے. بندے کے منہ میں نا, تمہاری میں نے سٹریم پہلے سنی تھی, تو اگلے بندے کے منہ میں بات ڈال کے پھر نکالتا ہے واپس, یہ تمہاری ایک عادت ہے, اور تمہاری سپیڈ بہت زیادہ بولنے کی, اگلا نہیں بندہ بھائی, وہیں سے میں منہ کنفیوز میں کر بات دیتے ڈال تم. کے نکالتا نہیں, میں منہ میں ڈال کے نا دبا دیتا ہوں, حلق کے اندر گھسیڑ دیتا ہوں. سمپل کوشچن ہے. اگر ایک ٹھیک ہے نا, کتی کے ساتھ آپ کی ہوپ آ تم گئی ہے اور اگر وہ لائیو ریبیز ایسے کی بیٹھے بیماری تم, ہو گئی ہے تو اس اگر کو کیا لائیو کرنا ہے؟ ایسے بیٹھ کے, اگر لائیو تم ایسے بیٹھ کے بات کرو نا تو کوئی بھی بندہ تجھے ایک نارمل انسان نہیں کہے گا, ہلا ہوا یار کہے گا. مجھے چھوڑو, مجھے لوگ کیا کہیں گے جو بات کرو اس کا جواب دو اگر ٹھیک ہے, دینا تو. اب بہت میری تم بات نے سنو, تمہارے تم بڑے بات کر وکٹم رہے تھے کارڈ کھیلنی ہے. فیمیلز کی, اب تم بات کر رہے تھے, میں اپنے تجھے ہزاروں ایسے بندے دکھا دیتا ہوں جنہوں نے ایکولی بیس پہ ان کو حصہ دیا, اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا, بیٹوں کو بھی اتنا. تو ٹھیک ہے, انہوں نے اسلام کے باقی منافی گئے ہیں, روکا کہاں ہے قرآن کے اسلام نے کہ منافی آپ گئے ہیں. بیٹیوں کو حصہ نہ دو؟ کہاں روکا ہے؟ جس میں کی نے یار کہا ہے جس کی ہاف مرضی کا دینا ہے. جب ایک قرآن باپ زندہ چیپٹر نمبر ہوتا ہے نا, 4 ایک آیت نمبر 15, ہاف دینا ہے. وہ کمپلسری تھوڑی ہے, وہ تو ایک, کمپلسری ہے, کمپلسری ہے. کس نے کہا کمپلسری نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے, کس نے کہا کمپلسری نہیں ہے؟ میری تمہیں بات سنو. امب کا پتہ اب نہیں ہے, تم مجھے بتا رہے ہو میں صحیح نہیں ہوں. تم جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ میں بات غصے میں کرتا ہوں. جھوٹ پہ جھوٹ ایک, باندھتے جا رہے ہو. اچھا میں اس سوسائٹی میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کوئی ایسی نیگیٹو بات ہے نہیں جس طریقے سے تم کیا پھیلائی مطلب جا رہے تم ہو. میں اسی سوسائٹی میں پیدا بڑا ہوا ہوں, اسی میں آپ سوسائٹی کو کا پارٹ بتاتا ہوں. ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری بیٹی ہوگی کل, میرا ایک بیٹا ہوگا, میں تو برابر حصہ دوں گا, اور مجھے کوئی بھی تو نہیں تم روکے گا, تم کوئی کہہ رہے علماء, ہو کہ اللہ کوئی جو ہے نا مولوی نہیں روکے گا, بغیرت تھا, کوئی اللہ ادھر جھوٹا تھا, مسلم. تم اللہ سے زیادہ انصاف کرتے, تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ لو پکڑو.
تم کہتے ہو اللہ سے زیادہ تم انصاف کر سکتے ہو, اللہ بغیرت ہے, جھوٹا ہے, تم اللہ سے اچھا انصاف کر سکتے ہو. That's what you are saying. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان اچھے کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مترادف کر رہے ہیں, تمہارا یہ مطلب ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مترادف کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا لڑکے کے لیے حصہ ایک ہے اور 2 لڑکیوں کے برابر, اللہ نے کہہ دیا اور تم اس کو نہیں مان رہے, تو تم قرآن کے منافی جا رہے ہو. حدیث نہیں ہے, قرآن ہے. دور کے حساب سے بات ہوتی ہے, اس دور کے حساب سے بات نہیں ہوتی. جو قرآن میں لکھا ہے اس کو ایز اٹ از ماننے کا ہے, کمپلشن ہے. دور کے قرآن حساب کہتا ہے میں سے یوتی الرسول فقط اطاع اللہ. تم نے رسول کی اطاعت کی, تم نے اللہ کی اطاعت کی, نمبر 1. نمبر 2, ایمان تمہارے دل کے اندر تب تک نہیں گھسے گا, صرف حلق تک رہے گا, جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک بات پہ عمل نہیں کرو گے. نا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم صرف نام نہاد مسلمان ہو اور قرآن کے منافی چلتے ہو, اور پھر تم کہہ رہے ہو میں غلط بات کر رہا ہوں. قرآن ان چیزوں سے کہاں روکتا ہے؟ تم ہی ادھر بیٹھے روکی جا رہے ہو. ٹھیک ہے, کیا مطلب لکھا ہوا سامنے؟ اچھے کام کرنے سے برابر حصہ اچھا دینے سے کام زیادہ ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ اچھا کام وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا اچھا ہے. اب اللہ نے کہا اچھا کام یہ ہے کہ بیٹے کو ایک حصہ دینا اور بیٹی کو ہاف دینا, یہ اچھا کام ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اگر تم اس کے اپوزٹ کر رہے ہو تم برا کام کر رہے ہو, کیونکہ اچھا وہ ہے جو اللہ نے اچھا کہہ دیا, جس کو اللہ نے کہہ دیا. تم کہہ رہے ہو اللہ نے جو کام کیا وہ اچھا نہیں ہے, تم اس سے اچھا کر رہے ہو. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم اللہ سے اوپر ہو, جو اللہ نے کہا تم اس سے زیادہ اچھی چیز کر سکتے ہو. That's what you are saying. تم تو آلریڈی کافر ہو. کامن سینس کی بات ہے. ادھر دیکھو, ایسے سکون سے بات کیا کرو, ایسے نہیں بات کیا کرو. کامن سینس کی بات ہے کہ ایک جو لڑکا ہے نا, لڑکی ہے, اس میں کامن ڈفرنس بتاتا ہوں تمہیں, کہ لڑکے نے اپنا گھر بھی خود بنانا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ساری کی ساری رسپانسبلٹیز اپنی شادی سے لے کر وہ ساری کی ساری رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اب جو لڑکی ہے اس نے اگلے گھر جانا ہے, اس کو وہ ساری چیزیں ملنی ہے, پہلی بات, ٹھیک ہے. اس کو دہیج بھی ملنا ہے میکسیمم, یہ تو آج کل کا کیوں برا دہیج بات کا بن ملنا ہے؟ چکا ہے. ایک سیکنڈ رک جاؤ. دہیج کا ملنا یہ کس نے ہماری کہا دہیج ملنا؟ سوسائٹی کی رسم بن گئی, لیکن دیکھو مذہب سوسائٹی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. میں سوسائٹی کو اور اسلام کو مکس نہیں کرتا. تم مجھے سوسائٹی والے دہیج کی بات نہ کرو. کہاں پہ ملنا؟ کچھ نہیں ملنا. کس نے کہا دہیج ملنا؟ آپ چلے دیتے ہو دہیج اپنی کو مرضی سائڈ سے پہ کر دیتے ہو. دو, اللہ نے دہیج دینے کی بات قرآن میں کہیں نہیں کی, اور محمد ٹھیک نے ہے, دہیج دینے کی بات کبھی حدیث میں نہیں کی. سو آئی ڈونٹ ٹھیک ہے, بلڈی کیئر اباؤٹ دہیج. نمبر 1. نمبر 2, دہیج آپ مرد کو ہی دے رہے ہوتے ہو, عورت کو نہیں دے رہے ہوتے. اگر دہیج جا رہا ہوتا ہے تو آپ مرد کو گاڑی دیتے ہو دہیج میں, آپ عورت کو نہیں دے رہے کچھ. عورت کو کیا بابا جی کا ٹھلو دیتے ہو؟ اچھا دہیج دینا بھی ویسے آپ نے مرد کو ہی ہے, جو اپنی انہیریٹنس بھی پوری لے رہا ہے, اور دہیج مل بھی اسی مرد کو رہا ہے. کیا بات ہے تمہاری, یہ انصاف چل رہا ہے تمہارا؟ تم نا گھوم پھر کے آ جاتے ہو اسلام پہ. میں تم سے نا چاہتا تھا کہ یہ تو باتیں تمہیں کسی علماء سے یا مفتیوں سے ہی کرنی چاہیے, کامن مسلموں سے تو ایسی میں باتیں نے نہ کیا کہا کرو. ہے کہ میں نے آج ابھی مفتی سے بات نیگیٹیوٹی کی ہے. پھیلاتے ہو تم, کم سے کم کچھ آج پازیٹیو بات کیا پھر کرو. بول رہے ہو. معاشرے میں پہلے نیگیٹیوٹی کم ہے, جو اوپر سے آپ اس طرح کے چینل میں کھول کر نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی پھیلا نہیں پھیلا رہا, رہے ہو. میں اسلام کی نیگیٹیوٹی کو ریموو کر رہا ہوں. نیگیٹیوٹی اسلام میں ہے. آپ ہائپر ایکٹیو آئے اور آپ نے مجھے بھی ہائپر ایکٹیو کر دیا, حالانکہ آج میں بڑا ریلیکس بات کر رہا تھا. لیکن جب آپ ہائپر ایکٹیو آئے ہیں اور آپ نے میرے اوپر تہمتیں لگائی ہیں تو مجھے ہائپر ہونا پڑا, کیونکہ جو ہائپر آتا ہے میرے ساتھ میں اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں. تو بھائی میں نیگیٹیوٹی ریموو کر رہا ہوں,